نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، وتولج النہار، اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں، وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، وترزق، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے اوپر میرا اختیار چلتا ہے، میں جس طرح کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار، کہ اللہ وہ ذات ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یعنی کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اور کبھی دن لمبا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو پلٹنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ رات اور دن کو پلٹتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور سردیوں کے اندر دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، یعنی زندہ کو نکال رہا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکال رہا ہے زندہ سے۔ تو یہ ایسے کرنے والا کون ہے؟ یہ واحد اللہ کی ذات ہے۔ اس کی مثال کہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، تو زندہ جو ہے وہ چوزا ہے اور مردہ انڈا ہے، تو اللہ رب العزت چوزے کو انڈے سے نکال رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردہ کو نکالتا ہوں زندہ سے۔ زندہ مرغی ہے، مردہ انڈا ہے، تو اللہ رب العزت زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکال رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری قدرت کاملہ ہے کہ میں زندہ کو مردہ سے نکالتا ہوں، کہ چوزے کو انڈے سے نکال رہا ہوں، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہوں، کہ مردہ انڈا ہے اور زندہ مرغی ہے۔ تو اللہ رب العزت مرغی سے مردہ انڈے کو نکال رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ اس کی دوسری مثال کہ انسان زندہ ہے اور نطفہ جو ہے بے جان ہے، مردہ ہے، تو اللہ رب العزت انسان کو بے جان نطفہ سے پیدا کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ مردے کو نکالتا ہوں زندہ سے، کہ انسان زندہ ہے، اس سے مردہ بے جان نطفہ نکل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ مردے کو نکال رہا ہوں، نطفے کو نکال رہا ہوں زندہ انسان سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور اس کی مثال آپ حقیقی زندگی میں بھی لے سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ حی سے مراد مسلمان ہو اور میت سے مراد کافر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کافر سے مسلمان کو پیدا کر رہا ہے، کہ باپ کافر ہے اس سے مسلمان اولاد ہو رہی ہے۔ اور وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ،
میت سے مراد اگر آپ کافر لیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کو نکالتا ہوں مسلمان سے، کافر کو پیدا کرتا ہوں مسلمان سے، کہ باپ مسلمان ہوتے ہیں اور ان کی اولاد کافر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے، اللہ اس طرح کر سکتا ہے کہ والد کافر ہو بیٹا مسلمان ہو، یا والد مسلمان ہو اور بیٹا کافر ہو، یہ اللہ رب العزت اس طرح پیدا کر سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ بغیر حساب کے تین مطلب ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات مسلمان اور کافر دونوں کو، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ رزق مسلمان کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، نافرمانوں کو بھی دے گا، اپنے مجرموں کو بھی دے گا۔ تو اللہ رب العزت رزق دیتا ہے ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نافرمان ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہر جاندار کو رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رزق دیتا ہے مسلمان کو بھی کافر کو بھی، بغیر حساب، بغیر حساب۔ بغیر حساب کے تین مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ بغیر حساب کا مطلب ہے بے شمار، یعنی اتنا رزق دے دیتا ہے کہ انسان اس کو گن بھی نہیں سکتا۔ جیسے قارون دا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، اللہ نے اس کو اتنا رزق دیا کہ وہ اپنے خزانوں کو گن ہی نہیں سکتا تھا، وہ اپنے رزق کو گن ہی نہیں سکتا تھا، اپنی مال و دولت کو گن ہی نہیں سکتا تھا، شمار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا بغیر حساب، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، یعنی بے شمار، اتنا رزق دے دیتا ہے کہ انسان اس کو گن ہی نہیں سکتا، جیسے قارون۔ اور دوسرا مطلب بغیر حساب کا کہ بغیر مشقت کے، کہ انسان مشقت نہیں کر رہا ہوتا، بغیر مشقت کے اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوسرا مطلب بغیر حساب کا، بغیر مشقت کے اللہ رب العزت رزق دیتا ہے۔ اور تیسرا بغیر حساب کا مطلب ہے بغیر مطالبے کے، کہ انسان نے مطالبہ نہیں کیا ہوتا لیکن اللہ رب العزت اس کو بغیر مطالبے کے بہت زیادہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ مسلمان کافر ہر ایک کو اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے بغیر حساب۔ تو بغیر حساب کے تین مطلب ہیں، بے شمار، کہ بہت زیادہ رزق دے دیتا ہے کہ انسان اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ دوسرا مطلب ہے بغیر مشقت کے، کہ انسان مشقت نہیں کرتا، اس کے باوجود اللہ رب العزت انسان کو رزق دے دیتا ہے۔ اور تیسرا مطلب ہے بغیر مطالبے کے، کہ اللہ رب العزت سے انسان نے مطالبہ نہیں کیا ہوتا، اس کے باوجود بغیر مطالبے کے اللہ رب العزت انسان کو رزق دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے خاص انعام ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔